صدیق وہ ہے جس سے نہ افضل کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مطہر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کے برتر کوئی ازکا ہو سکتا ہے۔ اب آپ ایسی احتشام مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان سے ایک اور فضیلت کا باب بیان کرنا چاہوں گا۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع سبحان یہی ہے، شاعر سیدنا صدیق اکبر ما استدلال بالحدیث با زبان مولا علی۔ حدیث سے بھی استدلال ہے اور زبان مولا علی سے بھی استدلال ہے کہ آپ کا مرتبہ علو کیا ہے، آپ کا شوق سے جمال کیا ہے، آپ کا علو دم قنت کیا ہے، کہ رب نے آپ کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں نام سے بڑھ کر افضل ہے، نام سے بڑھ کر ازکا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی مطہر ہو سکتا ہے۔ یہ مقام رب نے دیا ہے تو صدیق اکبر کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کی مسجد میں منبر پر بیٹھے ہوئے مولا علی کا فرمان بیان فرماتے ہیں۔ حضرت شریح یہ کون تھے؟ چیف جسٹس تھے اس وقت مولا علی کی حکومت میں۔ چیف جسٹس کی حیثیت سے حضرت شریح اور خادم ہے مولا علی کے، مولا کائنات کے خادم کی حیثیت سے اور چیف جسٹس کی حیثیت سے یہ اپنی زبان سے خود نقل فرماتے ہیں، باتیں ہیں کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اپنے منبر پر جلوہ گر ہے اور آپ کی زبان طہارت سے یہ میں نے خود سنا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قاضی شریح چیف جسٹس مولا کائنات کی حکومت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زبانوں سے مولا کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیر هذه الامہ، وہ اس امت کے اندر سب سے افضل جو ہے وہ کون ہے؟ بعد نبیہا ابی بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم انا علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ ترازو دے کر بیٹھے ہیں، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کھاتے بھی ہمارا ہے، سٹیجز بھی ہمارے ہیں، عوام الناس بھی ہمارے ہیں، لیکن عقیدے پر یہ ایک ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہر جگہ پر جھگڑا کرتے ہیں اور ترازو لے کر بیٹھے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے اور مولا علی کا درجہ کیا ہے۔ اور مولا علی خود فرما رہے ہیں خیر هذه الامہ، اس امت کے اندر بعد نبیہا، نبیوں کے بعد ابی بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم انا علی ابن ابی طالب۔ پہلا نمبر صدیق کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا نمبر عثمان کا اور چوتھا نمبر فرماتے میں علی ہوں، میں برادر نبی ہوں، میں علی ہوں، علی بن ابی طالب جن کا چوتھا نمبر رب نے درجہ کمال پر عطا کروایا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں ضمن میں ذکر کرتا چلوں کہ مولا کائنات نے جو فرمایا کہ خیر هذه الامہ، اس امت کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ بعد نبیہا، نبیوں کے بعد کون افضل ہے؟ فما کون؟ ابی بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم انا علی بن ابی طالب۔ یہ مولا علی کی زبان سے اعلان ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور اگر آپ کی محبت سلامت ہے جا کر بیٹھے ہیں تو میں ایک اور حدیث سناؤں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 815 پر یہ حدیث حاکم امام بخاری نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، جس کو روایت کر رہے ہیں محمد بن حنفیہ۔ سارے بولو نا، محمد بن حنفیہ یہ کون ہے؟ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں حضرت علی مولا مشکل کشا کے، یہ بھائی ہیں امام حسن مصطفیٰ کے، یہ برادر ہیں امام حسین
شہید کربلا کے کون؟ محمد بن حنفیہ. ویسے تو مولا کائنات کے بہت سارے بیٹے ہیں لیکن 5 بیٹے وہ ہیں جن سے آپ کا نسب چلا اور اہل بیت کا گھرانہ کے بڑا 5 ہیں. ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور محمد بن حنفیہ سے جو روایت نقل کی ہے امام بخاری نے شہاب ستہ کی 12 قرآن 12 قرآن اس کائنات ہست و بلد میں اس نیر ازو آسمان کے نیچے اگر کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ 12 قرآن بخاری کو رکھا ہے. اس پر احتیاط کا درجہ اتنا بڑھتا ہے کہ 12 قرآن معتبر ترین کتاب اس نیر ازو آسمان کے نیچے ڈھونڈو تو صرف امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری نظر آتی ہے. اور بخاری کے اندر نقل کیا محمد بن حنفیہ قول فرماتے ہیں قلت لأبی. اب سنو اور تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے. اہل سنت و جماعت کی صفوں میں بیٹھنے والوں اور کی میں اہل سنت سے متصف ہونے والوں یہ عقیدہ تمہارے سینوں میں راسخ ہونا جانا چاہیے. کسی بدگماش کی باتوں پر آ کر اپنے آپ کو کہیں درماندے روا نہ کرنا اور اس درگاہ سے ہٹ نہ جانا. یہ طریق وہ ہے جو جلتا ہوا سرکار کی بارگاہ سے اہل سنت کو ملا ہے. یہ فقط اہل سنت و جماعت کو رب نشان عطا فرمائی ہے کہ یہ ساروں سے پیار کرتے ہیں, سب کو اپنے مدار میں محبت سے دیکھتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے دل سے محبت کرتا ہے, کوئی کسی کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس اعتبار سے کوئی ترازو نہیں ہے. یہ اختیاری مسئلہ ہے لیکن اس کو نظریاتی طور پر اور عقیدے کے طور پر ان کو اس طرح سے نہ توڑنا کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے, مولا علی کا مقام کیا ہے. کون؟ محمد بن حنفیہ مولا علی کے درد جگر. محمد بن حنفیہ عبارت پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں قلت لأبی, میں نے اپنے ابا سے پوچھا. سننا تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. کہا میں نے اپنے ابا سے پوچھا قلت لأبی, اے ابا مجھے بتائیے تو صحیح, مجھے اس قدرت سے باہر کو نکالو کہ اس دنیا میں بھی اور بعد اس دنیا جب اخروی منازل ہو تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کا رب کے ہاں نبیوں کے بعد زیادہ درجہ ہے. گویا کہ اس وقت بھی کچھ علوی تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جن کو تمام مورخین نے بھی لکھا اور راوی نے حدیث کے بعد میں بھی لکھا ہے. تو پوچھا ابا جان مجھے بتاؤ نا کہ وہ کون ہستی ہے کہ جس کا مقام رب کے ہاں نبیوں کے بعد بلند ہے. اللہ اکبر. اب محمد بن حنفیہ کے الفاظ قلت لأبی, میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا جان بتاؤ کہ وہ کون ہے جو سب سے افضل ہے. ایھا الناس خیرا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا کہ ابا بتاؤ کہ نبیوں کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کون فضیلت والا ہے. ایھا الناس خیرا, لوگوں میں کون ہے جو بہتر ہے, کون ہے جو بہتر ہے, سب سے اچھا ہے, سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے. مطلب جب میں نے یہ سوال کیا مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر. اللہ اکبر. ابو بکر. پوچھا ابا پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر. کون افضل؟ کون افضل؟ ابو بکر و عمر. حضور فرمائے مسجد نبوی کے حجرے سے نکلے, حضور جلوہ گر ہوئے, صحابہ کا جمع غفیر ہے اور حضور جلوہ گر ہوئے تو حضور کریم آقا علیہ السلام نے راوی فرماتے ہیں کہ ایک طرف ابو بکر کو پکڑا, ایک ہاتھ عمر کو پکڑا. میرے صحابہ دیکھو یہ میرا ابو بکر ہے, یہ میرا عمر ہے. میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھنا, جب قیامت میں اٹھیں گے تو اسی طرح ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا, دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا. ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے, دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق ہوں گے. اللہ اکبر.
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور ان کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان مقدرت کو سمجھنا ہو کہ آپ کی شان کیا ہے. کنز العمال حدیث کی بڑی معتبر کتاب کنز العمال 16 جلدیں ہیں. جلد نمبر 13 کے اندر امام المتقی الہندی آپ نے یہ روایت نقل کی ہے. کنز العمال کے اندر حدیث لے کر آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا بتاؤ کہ افضل کون ہے, افضل کون ہے, اور پوچھنے والے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ. دوسرے طرف سے روایت آ رہی ہے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں. کنز العمال امام علی متقی الہندی جلد نمبر 13 میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 653 پر فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور بتائیں کہ افضل کون ہے, افضل کون ہے, اطہر کون ہے, اعلیٰ کون ہے؟ آقا نبی کہا نبیوں کے بعد کون ہے افضل ہے؟ اللہ اکبر فرمایا ابو بکر, ابو بکر افضل ہے. میں اس کے بعد کون ہے؟ میں ثم عمر. میں پھر کون؟ میں ثم علی ابن ابی طالب. حاضر بیٹھے ہیں, میں نے کیا کہا حاضر نہیں بیٹھے. آپ کی سماعت بتا رہی ہے فقط سبحان اللہ نہ بولو, میں عقیدہ ترجمہ نہیں کر رہا. حاضر ہو کر بیٹھو. تمہیں کون ہے افضل ہے؟ تمہیں ابو بکر کون, عمر, ثم علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ حافظ صاحب کون؟ حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پر ہے. آقا فرما رہے ہیں نہیں نہیں, پہلے ابو بکر ثم عمر ثم علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم. اور یہاں پر محمد بن حنفیہ نے روایت پیش کی, فرماتے ہیں کہ پوچھا حضور پہلے پہ تسلیم ہر موقع پر, دوسرے پر عمر, تیسرے پر عثمان, آج کیا وجہ ہے کہ تیسرے پر علی آئے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ میں زبان علی سے نہ سناؤں, زبان علی سے نہ سناؤں, آپ کے خادم والے کائنات کے آپ کو وضو کروا رہے ہیں. آپ سنیے, مولا علی کو وضو کروا رہے ہیں اور وضو کروایا مولا کائنات نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ تو کیا مانگتا ہے, تیری آرزو کیا ہے, تیری حسرت کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے؟ فرماتے جب یہ سوال کیا افضل ما یدعا الی الحساب یوم القیامہ, پھر حضور اگر بتانا ہے تو یہ احسان فرماؤ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ کون ہے؟ من اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ, قیامت میں جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ کون ہوگا؟ ہمیں بتاؤ. تو مولا کائنات نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا مسکرانے لگے, مسکرائے. خادم نے پوچھا حضور جواب تو ارشاد نہیں فرمایا, آپ تو نہیں فرمایا, لیکن مسکرائے ہیں, آپ مسکرائے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہاں اس لیے کہ کبھی اور بھی کوئی حسین تھا جو بڑا مسکرایا تھا, کوئی اور تھا جو مسکرایا تھا. ہمارے لگے میں ایک بار آپ کو وضو کروا رہا تھا, مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں نے وضو کیا تو یہی انداز تھا آمینہ بلال کا, یہی انداز تھا. آقا نے فرمایا اے علی مانو کیا مانگتا ہے؟ ذرا بابا سے بولو نا سبحان اللہ. میں آپ کے دامن میں حضور کا فرمان ڈالوں, تمہارا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, تمہارا ایمان بھی راسخ ہو جائے. مولا علی فرماتے میں نے عرض کی آقا کیا دینا چاہتے ہیں؟ وہ علی تو مانگ, جو مانگے گا ملے گا, جو مانگے گا ملے گا. علی تو مانگنے والا بن. اب مولا علی کا بھی عقیدہ تھا کہ آقا سے جو مانگو ملتا ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ مانگو رب عطا فرماتا ہے, رب کا محبوب عطا فرماتا ہے. میں علی کیا مانگتا ہے؟
وما اول من يدعى الى الحساب يوم القیامہ. آقا پھر بتائیے نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کس کا حساب لے گا؟ میں ابو بکر. سب سے پہلے کس کا حساب؟ میں ابو بکر، پھر ثم عمر، پھر ثم علی بن ابی طالب. یہ کنز العمال کی حدیث امام علی متقی الہندی ہند نمبر 13 میں ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جب مولا علی نے حضور سے یہ سوال کیا تو آقا نے فرمایا سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا ابو بکر ہوگا، اس کے بعد عمر ہوگا، اس کے بعد علی ہوگا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں نے تیسرے نمبر پر اپنا نام سنا تو میں نے عرض گناہ ہو کر آقا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا. آقا ساری زندگی بتاتے رہے ہیں پہلا صدیق ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا علی ہے. آقا کیا وجہ ہے صدیق پہلے پر، عمر دوسرے پر اور علی تیسرے پر کیسے آ گیا؟ کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی تطبیق ہو سکتی ہے کہ میرے مولا علی نے پوچھا حضور ہمیشہ تو صدیق پہلے پر، عمر دوسرے پر، عثمان تیسرے پر، علی چوتھے پر، آج کیا وجہ ہے کہ صدیق پہلے پر ہے، عمر دوسرے پر ہے اور تیسرے پر علی کیسے؟ تو میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا زوم کر ایک بار بولو محبت سے سبحان اللہ. میں جملہ ماشاءاللہ جا کر بیٹھے. عقیدہ اہل سنت اس کی ترجمانی ہے. کیسے ہوا کہ آج مولا کائنات تیسرے پر آگے جب یہ سوال کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی سن، پہلے سب سے